بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، 10ویں فصل ہے، باب الصرف، سبق نمبر 31 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کھوٹے دراہم اور کھوٹے دنانیر کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا ان میں بے صرف ہوگی یا پھر بے صرف نہیں ہوگی۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةَ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبَ فَهِيَ فِي حُكْمِ الذَّهَبِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْغِشُّ فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَهُمَا فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ وَإِنِ اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً ثُمَّ كَسَدَتْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ قیمتها یوم البیع وقال محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ قیمتها آخر ما یتعامل الناس۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر دراہم پر غالب چاندی ہے تو یہ چاندی کے حکم میں ہے، اور اگر غالب دنانیر پر سونا ہے تو یہ سونے کے حکم میں ہے، لہذا اعتبار کیا جائے گا ان میں اضافے کے حرام ہونے کا، جیسا کہ اعتبار کیا جاتا ہے عمدہ میں۔ اور اگر غالب ان دونوں میں کھوٹ ہے تو پھر یہ دراہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ سامان کے حکم میں ہے۔ جب ان کو انہی کے جنس کے بدلے میں بیچا جائے گا اضافے کے ساتھ تو بیع جائز ہے، اور اگر خریدا اس کے ساتھ کوئی سامان پھر ان کا چلن بند ہو گیا اور لوگوں نے معاملہ کرنا چھوڑ دیا ان کے ساتھ قبضہ کرنے سے پہلے تو بیع باطل ہو جائے گی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیمت لازم ہوگی بیع کے دن، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیمت لازم ہوگی دوسری وہ قیمت جس کے ساتھ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ دراہم اور دنانیر آیا یہ سونے چاندی کے حکم میں ہے یا سونے چاندی کے حکم میں نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو درہم ہوتا ہے یہ سکہ ہوتا ہے چاندی کا، اور جو دینار ہے یہ سکہ ہوتا ہے سونے کا۔ البتہ اس میں علاقے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، کسی علاقے میں اس کے اندر زیادہ سونا استعمال کیا جاتا ہے دینار میں، کسی علاقے میں سونا کم استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بعض علاقے ایسے ہیں وہاں کا جو درہم ہے اس کے اندر چاندی زیادہ ہوتی ہے، بعض علاقے ایسے ہیں وہاں پر چاندی اس میں کم ہوتی ہے۔ تو آیا دراہم اور دنانیر، دراہم یہ جمع ہے درہم کی اور دنانیر یہ جمع ہے دینار کی، تو درہم اور دینار آیا یہ سونے چاندی کے حکم میں ہیں اور سونے چاندی والے احکام اس پر لاگو ہوں گے یا لاگو نہیں ہوں گے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سونے چاندی ہے اس کے اندر جو بیع ہوتی ہے بیع صرف ہوتی ہے، اور اگر درہم کو درہم کے بدلے میں بیچا جائے یا دینار کو دینار کے بدلے میں بیچا جائے تو اس میں اضافہ یہ حرام ہوتا ہے۔ تو آیا یہ جو درہم اور دینار ہیں سونے چاندی کے حکم میں ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تو غالب درہم میں چاندی ہے تو یہ چاندی کے حکم میں ہے، اور اگر غالب اس میں کھوٹ ہے تو پھر یہ چاندی کے حکم میں نہیں ہوگا بلکہ یہ سامان کے حکم میں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر دینار میں سونا غالب ہے تو یہ سونے کے حکم میں ہوگا، اور اگر دینار میں سونا غالب نہیں ہے بلکہ کھوٹ غالب ہے تو پھر یہ سامان کے حکم میں ہوگا۔ تو اگر تو یہ سونے کے حکم میں ہے تو پھر تو اس میں کمی زیادتی کے ساتھ بیع کرنی جائز نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے درہم میں بھی یہی مسئلہ ہے، اگر اس میں چاندی غالب ہے تو پھر چاندی کی بیع چاندی کے بدلے میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کمی زیادتی کے ساتھ بیع نہیں ہو سکتی ہے، برابر برابر ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ سامان ہے تو سامان کے اندر تو پھر کمی زیادتی کے ساتھ بیع کرنی جائز اور درست ہے، تو لہذا اگر اس میں کمی زیادتی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے تو پھر اس میں بیع جائز اور درست ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اگر غالب دراہم میں فضہ چاندی ہے تو پھر یہ چاندی کے حکم میں ہوگا، اور اگر غالب دنانیر دینار میں سونا ہے تو یہ سونے کے حکم میں ہوگا، لہذا ان دونوں میں اعتبار کیا جائے گا تفاضل یعنی اضافے کے حرام ہونے کا۔ اگر آپس میں بیع ہو رہی ہے تو پھر آپ اضافے کے ساتھ نہیں بیچ سکتے ہیں، جیسا کہ اعتبار کیا جاتا ہے فی الجیاد عمدہ میں۔ مطلب اگر ایک عمدہ چاندی کی ڈلی ہے تو اس کی بیع چاندی کے بدلے میں ہو رہی ہے، یا سونے کی ڈلی ہے اس کی بیع سونے کے بدلے میں ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے سونے اور چاندی کی عمدہ دراہم ہے جن کے اندر سونے اور چاندی کی غلبہ اور اکثریت ہے، اس کے اندر جس طریقے سے بیع صرف کا اعتبار کیا جاتا ہے ان دراہم میں بھی اعتبار کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ، اور اگر غالب ہو ان دونوں میں الغش کھوٹ ہے تو پھر یہ درہم اور دینار کے حکم میں نہیں ہوں گے، پھر یہ سامان کے حکم میں ہوں گے۔ اگر سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا جائے اضافے کے ساتھ تو پھر یہ بیع جائز ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت یہ سونے چاندی کے حکم میں نہیں ہے تو لہذا ان میں بیع صرف بھی نہیں ہے، تو جب بیع صرف نہیں ہے تو اگر آپ اضافے کے ساتھ یا کمی کے ساتھ بیچنا چاہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَإِنِ اشْتَرَىٰ بِهَا سِلْعَةً، اور اگر اس سے کوئی سامان خریدا پھر ثم کسدت، پھر کساد ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں جو کسدت ہے یہ باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے اور باب اس کا کرومہ بھی آتا ہے۔ کسدہ یکسد اور کسودہ یکسد، کسادن اس کا مطلب ہوتا ہے گاہکوں کی کمی کی وجہ سے رائج نہ ہونا، مطلب یہ کہ چلن بند ہو جائے۔ یعنی یہ جو کھوٹے سکے تھے جو سامان کے حکم میں تھے، پہلے مارکیٹ میں چلتے تھے، لوگ سامان وغیرہ اس سے خریدا کرتے تھے، پھر یہ ہوا کہ اس کا رواج ترک ہو گیا، لوگوں نے اسے معاملہ کرنا چھوڑ دیا۔ اب اس میں کیا حکم ہے؟ اب ہم مثال کے طور پہ یہ کر لیتے ہیں کہ 10 درہم تھے،
10 درہم کھوٹے تھے اور اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں بغدادی درہم. اپنی طرف سے میں نام رکھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. ایک طرف بغدادی درہم ہے جس کے اندر کھوٹ غالب ہے، اور ایک طرف سے شامی درہم ہے جس میں چاندی غالب ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جو بغدادی 10 درہم ہے یہ شامی 5 درہم کے بدلے میں ہے، مثال کے طور پہ ان دونوں کی ویلیو برابر ہے. اب یہ بغدادی درہم جس میں کھوٹ غالب تھا، کسی نے 10 درہم کا کوئی سامان خرید لیا، پھر اس کا چلن بند ہو گیا بغدادی درہم کا، لوگوں نے اسے معاملہ کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اب آیا اگر قبضہ کرنے سے پہلے یہ والا معاملہ ختم ہو گیا تو یہ بے ہی باطل ہو جائے گی. کہ اگر ابھی مبی پر قبضہ نہیں ہوا ہے تو یہ بے باطل ہو جائے گی. فرما رہے ہیں کہ اگر خریدا اس کے ذریعے سے کوئی سامان، پھر اس کا چلن بند ہو گیا اور لوگوں نے معاملہ کرنا ان دراہم سے چھوڑ دیا قبضہ کرنے سے پہلے، تو بے باطل ہو جائے گی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے باطل نہیں ہوگی، بلکہ جس دن سودا ہوا تھا اس دن جو باقی درہم ہے، مثال کے طور پہ جو شامی درہم ہے، اس دن جو اس ویلیو کے اعتبار سے اس کی قیمت بنتی تھی وہ لازم ہوگی. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سودا ہوا تھا نا، مثال کے طور پہ 10 اپریل کو سودا ہوا، اور 10 اپریل کو 10 دراہم کا جو ویلیو تھی، مارکیٹ ویلیو 5 شامی درہم کے بدلے میں بنتی تھی، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ والے تو دراہم ان کا تو چلن بند ہو گیا ہے، لہذا 5 شامی درہم یہ دینے لازم ہوں گے، اور اس طریقے سے بے جائز اور درست ہو جائے گی. اور آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ 10 اپریل کو ہوئی تھی، یہ سودا ہوا تھا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ 12 اپریل کو ان کا چلن بند ہوا تھا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جس تاریخ کو ان دراہم کا چلن بند ہوا تھا اس تاریخ کو، یعنی 12 اپریل کو، جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی شامی درہم کے اعتبار سے وہ دینی لازم ہوں گی. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. دیکھیں ذرا، فرمائے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قیمت لازم ہوگی یوم البیع، بیع والے دن جو اس کے مارکیٹ ریٹ ہوگا شامی درہم کے اعتبار سے، یعنی جو ایک نارمل درہم کے اعتبار سے، وہ لازم ہوگی. جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، ایک اور قیمت لازم ہوگی، دوسری قسم لازم ہوگی، وہ قیمت جس میں لوگ آپس میں معاملہ کیا کرتے تھے. یعنی 12 اپریل تک جو اس کا ریٹ چل رہا تھا نا بغدادی درہم کا، اسی اعتبار سے جو ریٹ بنتا ہوگا دوسرے شامی درہم کے اعتبار سے وہ دینی لازم ہوگی. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں.